بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیوگرافی کا لیکچر نمبر 25، چیپٹر نمبر 2۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کا ایک نیا براعظم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے براعظم ایشیا۔ آج ہم بیٹا براعظم ایشیا کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے عام حالات کو جانیں گے، اس کا محل وقوع اور وسعت کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایشیا کی لوکیشن۔ ایشیا is the Earth's largest and most populous continent, located primarily in the eastern and northern hemispheres. ایشیا کا نام تو آپ نے بہت سنا ہے، اور براعظم ایشیا دنیا کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا براعظم ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا براعظم ہے۔ اب آخر یہ کہاں واقع ہے؟ تو براعظم ایشیا جو ہے موسٹ آف اٹ is situated in the northern hemisphere، شمالی نصف کرے میں واقع ہے اس کا زیادہ تر حصہ۔ اور اگر ہم لانگیٹیوڈنلی دیکھنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط نصف النہار اولیٰ کے مشرق میں واقع ہے، گریٹ میریڈین کے مشرق میں واقع ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ براعظم ایشیا مشرقی نصف کرے میں واقع ہے۔ It shares the continental landmass of Eurasia with the continent of Europe and the continental landmass of Afro-Eurasia۔ اچھا، یہ بھی ہم جب یورپ کا ہم دیکھ رہے تھے نا لوکیشن، تو ہم نے بڑی اچھی طرح سے یہ بات دیکھی تھی کہ یہ جو براعظم ایشیا ہے نا، یہ جو آپ کو یہاں پر اس تمام گلوب کے اندر یہ ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے، تو براعظم ایشیا ایک بہت بڑے لینڈ ماس پر مشتمل ہے، اور اسی لینڈ ماس کا حصہ یہ والا پارٹ ہے جسے کہ یورپ کہتے ہیں، اور مشترکہ طور پر یورپ اور ایشیا کو یوریشیا کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ چھوٹا پارٹ جو ہے یہاں پر یہ یورپ ہے، اور یہ بڑا پارٹ جو ہے یہ ایشیا کہلاتا ہے۔ اچھا، ایشیا کا جو کل رقبہ ہے وہ 46.62 ملین مربع کلومیٹرز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہاں پہ دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا یہ ہے جی ایکویٹر، خط استوا، اور بیشتر حصہ جو ہے براعظم ایشیا کا وہ شمالی نصف کرے میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے 0 ڈگریز گریٹ میریڈین ہے، خط نصف النہار اولیٰ ہے، اور اس کے یہ مشرقی جانب واقع ہے براعظم ایشیا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی نصف کرے میں بھی براعظم ایشیا واقع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اس کا لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشن دکھانے والا میپ دیا ہوا ہے۔ اچھا، ایشیا کے ارد گرد کیا واقع ہے، اس کی شیپ کیسی ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو براعظم ایشیا ہمیں ایک منضبط چوگوشیا کی طرح نظر آتا ہے، یعنی کہ ایک کمپیکٹ کوادرینگولر کی طرح ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد کیا واقع ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جناب، جب ہم جاتے ہیں اس کے براعظم ایشیا کے مغرب کی طرف، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے جی یورال ماؤنٹینز کا سلسلہ، جو کہ بہت زیادہ بلند نہیں ہے، لیکن یہ یورال ماؤنٹینز جو ہیں یہ براعظم ایشیا کو جدا کرتے ہیں براعظم یورپ سے۔ ٹھیک ہے، یہ یورال ماؤنٹینز قدرتی حد بندی کا ایک طرح سے یہاں پہ کام دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ واٹر باڈیز نظر آ رہی ہیں، جس میں یہ والی امپورٹنٹ واٹر باڈی ہے، یہ ہے جی میڈیٹرینین سی، جسے کہ ہم اردو میں
بحیرہ روم کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ کس طرف ہے؟ یہ براعظم ایشیا کے مغرب کی جانب۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو کلرڈ پارٹ نظر آ رہا ہے نا بیٹا، یہ سارا براعظم ایشیا ہے۔ اچھا جی، جب ہم آتے ہیں براعظم ایشیا کے جنوب کی طرف تو یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا سمندر نظر آتا ہے، یہ ہے جی انڈین اوشن۔ انڈین اوشن یعنی بحر ہند۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہم جاتے ہیں مزید براعظم ایشیا کے مشرق کی طرف تو ایسٹرن سائڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے پیسیفک اوشن۔ پیسیفک اوشن بحر الکاہل۔ اور جب ہم جاتے ہیں براعظم ایشیا کے شمال کی طرف تو شمال میں ہمیں دکھائی دیتا ہے آرکٹک اوشن یعنی بحر منجمد شمالی۔ ٹھیک ہو گیا، ساری سائٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں، میں آپ کے لیے دہرا دیتی ہوں بیٹا۔ یہ ہے جی بحیرہ روم، اور جب ہم اس کے مشرق میں جاتے ہیں تو بحر الکاہل، اور اس کے جنوب میں انڈین اوشن بحر ہند، اور شمال میں ہے کیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا بحر منجمد شمالی، جی ہاں، جسے کہ ہم آرکٹک اوشن کہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، بہت زیادہ وسیع براعظم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور جب ہم بیٹا بحیرہ روم سے لے کر کے اور بحر الکاہل تک اگر ہم دیکھیں تو شرقاً غرباً جو اس کی یہ ہمیں نظر آتی ہے نا یہاں پر، یہ تقریباً ہمیں 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ دکھائی دیتا ہے اس کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک میکسیمم۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں شمالاً جنوباً یعنی شمال سے جنوب تک تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 8,000 کلومیٹر کا فاصلہ ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب بات کر رہے تھے نا ابھی، جب ہم اس کے لیٹیچیوڈز اور لانگیچیوڈز کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے جناب واقع ہے ہمارے خط استوا کے شمال میں، تو خط استوا کے شمال میں بھی اس کے یہ والے پارٹس جو ہے نا، جو انتہائی جنوبی پارٹ سے بہت ہی قریب ہیں، اور ان کا فاصلہ خط استوا سے صرف 1 ڈگری کے قریب ہی رہ جاتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انتہائی جنوبی سرا جو ہے وہ خط استوا سے صرف 1 درجے کے فاصلے پر واقع ہے، صرف 1 درجے دور واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم اس کے سالڈ ماس کی بات کر رہے ہیں بیٹا کانٹیننٹ کی، اگر ہم اس کے یہ والے جو آئلینڈز ہیں اگر ان کو بھی شامل کریں اس میں تو پھر تقریباً 10 درجے جنوب تک ہمیں یہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا انتہائی جو شمالی سرا ہے وہ بھی بحر منجمد شمالی سے جا ملتا ہے، اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا انتہائی شمالی سرا جو ہے نا اس کا نام ہے چیلیوسکن۔ کیا نام ہے؟ چیلیوسکن۔ ٹھیک ہے، اور یہ والا علاقہ جو ہے یہ اس کا انتہائی شمالی سرا ہے، راس چیلیوسکن کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بھی قطب شمالی سے یعنی نارتھ پول سے صرف 12 درجے کے فاصلے پر ہے، یعنی نارتھ پول سے صرف 12 درجے جنوب میں واقع ہے۔ ٹھیک، آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، کوشش کرتی ہوں آپ کو ایکسٹینشن کر کے دکھا دوں، یہ والا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پوزیشن جو ہے وہ براعظم ایشیا کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، براعظم ایشیا کو اس کی وسعت کے اعتبار سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا تو پھر ہم اسے
بعض اوقات جنوبی ایشیا کہتے ہیں، کسی کو ہم اس کو مڈل ایسٹ کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم مشرقی ایشیا کا نام دیتے ہیں، اسے ہم جنوب مشرقی ایشیا یا فار ایسٹ کا نام دیتے ہیں، اسے ہم سینٹرل ایشیا اور اس کو شمالی ایشیا کے نام سے ہم مختلف علاقوں کو پکارتے ہیں، کیونکہ اس کی وسعت ہی بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ اب میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گی بیٹا، براعظم ایشیا کے بارے میں، جیسے کہ موسٹ آف دا ایشین کانٹیننٹ از سچویٹڈ ان دا نارتھن ہیمسفیئر، north to south some 8,000 kilometers and east to west it is 16,000 kilometers wide. And Shilioskin is its extreme northern point. Asia is the largest continent of the world, covering some 1/3 of the total land area of the earth. Its area is 46.62 million square kilometers. Asia is the most populous continent of the world, having 60% of the world's total population. And the world's highest mountain peaks and the vast fertile plains are found here. Asia is the center and origin of many religions, cultures, and civilizations. Due to its geographical vastness, it has various types of physical features and climates, flora and fauna as well. Asia is a very big producer and a large market of consumer goods too, so is a hub of world economic activities. تو براعظم ایشیا کی جب ہم خصوصیات دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں بہت ساری اہم باتیں اس کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیا کا بہت بڑا براعظم ہے اور سب سے بڑا وسعت رکھنے والا براعظم ہے، اور یہ جتنا بھی دنیا کا لینڈ ایریا ہے جو خشکی کا علاقہ ہے اس کے 1/3 حصے پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا ایریا جو ہے، اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 46.62 ملین اسکوائر کلومیٹرز ہے، 46.62 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اور دوسری اہم بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا براعظم بھی ہے۔ دنیا کے 60% لوگ، کل آبادی کے 60% افراد براعظم ایشیا میں آباد ہیں۔ اچھا، براعظم ایشیا میں ہی دنیا کے بہت زیادہ بلند ترین پہاڑی سلسلے بھی واقع ہیں، اور یہاں پہ بلند پہاڑی چوٹیاں بھی براعظم ایشیا میں واقع ہیں، اور یہاں پر جو میدانی علاقے ہیں وہ بھی بہت وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت دور دور تک پھیلے ہوئے، دریائی وادیوں کے بھی بہت بڑے بڑے میدان یہاں پر واقع ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ زرخیز مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر زراعت اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ براعظم ایشیا نہ صرف آبادی کا مرکز ہے، نہ صرف اس کے بڑے بڑے میدانی علاقے زراعت کے لیے مشہور ہیں، بلکہ جو یہاں کی دریائی وادیاں ہیں اور جو مختلف بلند پہاڑی علاقے ہیں یا وسیع میدانی علاقے ہیں، یہ تمام کے تمام سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے عظیم مذاہب نے یہاں سے جنم لیا، اور یہاں پر ثقافتی اعتبار سے بھی اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی یہاں پر ہمیں بہت ہی پرانی انسانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی بسا اوقات معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو اصلی وطن ہے وہ شاید کہ وسطی ایشیا میں ہی تھا۔
اور جب بات ہم کرتے ہیں مختلف مذاہب کی تو دنیا کے 4 بڑے مذاہب کی ابتدا اسی بر اعظم سے ہوئی، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو دریائے گنگا کی وادی، اس کے ارد گرد کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ ہندو مذہب اور بدھ مذہب پروان چڑھے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں مغربی ایشیا کے ملک شام کی تو وہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی مذہب کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں عرب کی تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مذہب اسلام ہے اس کا مرکز و منبع ہمیں عرب میں دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت اور دیگر مذاہب کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی سرزمین پر انہوں نے جنم لیا، اور یہیں سے وہ دنیا کے باقی علاقوں میں یہ مذاہب پھیلتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں نا آپ کو یہ اہم باتیں تمام؟ اور بیٹا اس کی دیگر خصوصیات میں اگر ہم اس کے انسانی پہلو سے ہٹ کر جب ہم دیکھتے ہیں اس کا جغرافیائی پہلو، تو ایک تو ہم نے ابھی دیکھ ہی لیا کہ کتنا زیادہ بڑا، کتنا وسیع، کتنی دور دور تک پھیلا ہوا یہ بر اعظم ہے، اور اس کے تمام جانب ہم نے دیکھا کہ سمندروں سے گھرا ہوا ہے، شمال کی جانب بھی، مشرق کی جانب بھی، اور جنوب کی جانب بھی، اور مغرب کی جانب یہ متصل ہے بر اعظم یورپ سے۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری چھوٹی بڑی وہاں پر واٹر باڈیز دکھائی دیتی ہیں، جن میں سے کہ بڑی میں نے آپ کو بتائی بحیرہ روم کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ابھی انشاءاللہ باقی جیسے جیسے ہم اس کی فزیوگرافی پڑھیں گے تو ہم اور بھی آس پاس کے علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی اس کے جغرافیائی پہلو پر، تو چونکہ بہت وسیع ہے یہ بر اعظم، لہٰذا یہاں پر اس کی وسعت کی وجہ سے یہاں پر بہت ہی ساری اقسام کے فزیوگرافک فیچرز پائے جاتے ہیں، یعنی فزیوگرافی جو ہے اس کے ایک علاقے کی دوسرے علاقے سے کافی زیادہ اس میں ویریشن نظر آتی ہے، یعنی جغرافیکل واسٹنس ہمیں نظر آتی ہے، اور ویریس ٹائپس آف فزیکل فیچرز ہیں، مختلف اقسام کے طبع خد و خال یہاں پر دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وسعت کی وجہ سے ہمیں یہاں پر مختلف اقسام کی آب و ہوا مختلف حصوں میں ایکسپیرینس ہوتی ہے اس کے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزیوگرافی یعنی زمینی خد و خال مختلف ہونے کی وجہ سے، آب و ہوا میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو نباتات پائی جاتی ہیں اور جو جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں مختلف اقسام کے حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، اور جو زمین پر چوپائے جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان کی بھی بے انتہا اقسام یہاں پر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بر اعظم ایشیا جو ہے بہت ہی زیادہ دلچسپ بر اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر دنیا کی کل آبادی کا 60% حصہ آباد ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں آباد ہے۔ تو جہاں پر اتنی بڑی آبادی ہو، جہاں پر زرخیز زمین ہو، جہاں پر کہ مین پاور اتنی زیادہ ہو، تو یقینی بات ہے وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں، کیونکہ جو آبادی ہے اسے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کی اشیاء جو ہیں وہ ان کی پیداوار ہوتی ہے، اور یہاں پر جو کنزیومر گڈس ہیں، جو عام لوگوں کے استعمال کی اشیاء ہیں، جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں، وہ فوڈ پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں، اور مینی ادر ٹائپس آف
آف تھنگس جو کہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں، اور ان کی یقینی بات ہے کہ ایکسچینج ہوتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے تو ایکسچینج بھی ہوتی ہے، اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس کی کنزمپشن ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ جو براعظم ایشیا ہے وہ ورلڈ اکنامک ایکٹیویٹیز کا ہب ہے، وہ دنیا میں ہونے والی معاشی سرگرمیوں کے مرکز کی حیثیت بھی اختیار کر چکا ہے، تو یقیناً یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا ایک نظر براعظم ایشیا کے سیاسی نقشے کو، اور سیاسی نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے ممالک یہاں پر واقع ہیں، جو نہ صرف رقبے کے اعتبار سے بڑے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ممالک آبادی میں دنیا کے بڑے ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مشہور ممالک آپ نام جن کے سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رشیا ہے، جیسا کہ چائنا ہے، یہاں پر یہ قزاقستان ہے، اور جب ہم ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے انڈیا یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ نیپال ہے، یہ سکم ہے، یہ میانمار ہے، تائی لینڈ ہے، اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے ممالک، یہ نیچے ملیشیا ہے، نیچے اس کے مزید ساؤتھ میں آپ دیکھیں گے انڈونیشیا ہے، یہ فلپائن کے جزائر ہیں جی، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے یہ جاپان کے جزائر ہیں، اور یہ کوریا ہے، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا پیارا پیارا ملک پاکستان ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی تھا، اسی لیے میں نے نہیں بتایا تھا، پہلے مجھے پتہ تھا کہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے افغانستان، اور یہاں پہ پھر ایران ہے، اور یہاں پر جو دوسرے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے یہاں پہ ٹرکی ہے، یہ عراق ہے، یہ سیریا ہے، یہ سعودی عربیہ ہے، یہ یمن ہے، اور یہ عمان ہے، اور یہ والے سارے جو ہیں یہ یو اے ای کے کنٹریز جو ہیں بہت سارے، اور چھوٹے بڑے ممالک یہاں پر کویت وغیرہ، بحرین وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے ممالک جو ہیں وہ براعظم ایشیا میں واقع ہیں، یہاں پر ان سارے کنٹریز کے نیمز دیے گئے ہیں، تو آپ یہاں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، بحرین، بنگلہ دیش، بھوٹان، برونائی، برما، کمبوڈیا، چائنا، ایسٹ تیمور، جارجیا، ہانگ کانگ، انڈیا، انڈونیشیا، ایران، عراق، جاپان، جارڈن، قزاقستان، کویت، کرغزستان، لاؤس، لیبنان اینڈ ملیشیا، منگولیا، نیپال، نارتھ کوریا، عمان، پاکستان، پپوا نیو گنی، فلپائنز، قطر، رشیا، سعودی عربیہ، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، سری لنکا اینڈ سیریا، تائیوان، تاجکستان، تائی لینڈ، ٹرکی، ترکمانستان، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ازبکستان، ویتنام اینڈ یمن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو تھوڑا آپ اس پہ غور کریں گے، اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کنٹریز کے نیمز بھی آپ کو آ جائیں گے، اور ان کی جغرافیکل لوکیشن اور سچویشن کے بارے میں بھی آپ جان جائیں گے۔ تو آج کے اس مختصر سے لیکچر میں ہم نے دیکھا براعظم ایشیا کہاں پر واقع ہے دنیا میں، اور اس کے اہم خصوصیات کیا ہیں جو اس سے براعظم سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور براعظم ایشیا میں واقع ممالک کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ تھینک یو ویری مچ گرلز۔